मेरियां बेटियां 3 जवान हैं, बड़ी बेटी 20 साल की है, उसके बाद छोटी बेटी 18 साल की है, उन दोनों के निकाह हो चुके हैं। अभी मेरी छोटी बेटी वाले के ससुराल ने कहा कि हम तो आपकी बेटी को जो है ना ब्याह के नहीं ले जाएंगे, क्यों कि आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी कोई सुनता नहीं है फरियाद, क्यों कि मेरे पास खाने के लिए इतनी कम आमदनी है, तो मैं इन लोगों को कैसे दूं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद वलीद और आप देख रहे हैं अवामी सोच टीवी। कहा जाता है कि पड़ोसी का ख्याल रखता है। जब भी कोई मसला आता है तो घर वाले पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन पड़ोसी पहले पहुँचता है। लेकिन आज के इस दौर के अंदर ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस स्टोरी के अंदर पड़ोसी ने ही दूसरे पड़ोसी को है डसा है। उस पड़ोसी की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है मेरे साथ बैठे इस शख्स को। इस शख्स की 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों में से 2 बेटियों का निकाह हो चुका है, लेकिन उस शख्स की वजह से उन दोनों बेटियों का निकाह टूटने जा रहा है। ये वाक़या क्या है, स्टोरी क्या है और वो कौन शख्स है और क्या तकलीफ़ पहुँचाई है उन्होंने इस शख्स को, आइए इस शख्स से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। आबिद हुसैन बोदला। और जिस शख्स की वजह से आपके घर के अंदर तूफ़ान आया, जो प्रॉब्लम हुई है, उस शख्स का नाम क्या है? अशरफ उर्फ अमजद, वल्द फ़कीर मोहम्मद, कौम अराई, गुलशन शबीर, टाउन नज़ 53 टुवल उकाड़ा। अच्छा, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम आई हैं, वो प्रॉब्लम आई कैसी हैं, ज़रा आवाम को बताइए। सबसे पहले मैं आर्मी से रिटायर हूँ, पाकिस्तान आर्मी में सर्विस करके आया हूँ और देहात का रहने वाला था। नत्थू शाह जो दीपालपुर के साथ गांव है, वहाँ से मुझे अल्लाह ने फिर दोबारा नौकरी दी सिक्योरिटी गार्ड की यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में, और मैं वहाँ से शिफ्ट होकर गुलशन शबीर नज़ 53 टुवल उकाड़ा में रैश पजीर हो गया, रहने लगा। और 2014 में ये अशरफ उर्फ अमजद, कौम अराई के साथ मेरी कुछ तलख कलामी हुई, तो इसने मुझे वाज़ह तौर पे कहा कि कुछ अरसा बाद मैं तेरे साथ ऐसा सलूक करूँगा कि तू महल्ले में किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो इसने, मैं क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड था, मैं ड्यूटी पे चला जाता था, इसने अपनी बीवी और भांजी को मेरे घर में भेजना शुरू कर दिया। हम देहाती लोग थे, बीवी मेरी बिल्कुल अनपढ़ और नागवारा है, उसके बाद उसका ज़हनी तवाज़न भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। 2021 में इसने अपनी बीवी को भेजा और उसने आकर मेरी बीवी को कहा कि अपना शनाख्ती कार्ड लो और जो हुकूमत 12,000 रुपये दे रही है उसका हम जाके चेक करते हैं। और वो मैं, क्योंकि मैं ड्यूटी पे चला गया हुआ था, घर में बच्चे स्कूल गए हुए थे, वो अकेली थी, वो चली गई। और मैं जब ड्यूटी से वापस आया तो मैंने बच्चों से पूछा कि आपकी माँ किधर है। उन्होंने कहा जी अशरफ उर्फ अमजद की बीवी साथ ले गई है और शाम तक उसका कुछ पता ना चला। हमने जाके पूछा उनसे तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ तो गई नहीं है। 3-4 दिन के बाद मैंने थाना में रिपोर्ट करवाई और अगवा का पर्चा करवा दिया उन पे। जब मैंने अगवा का पर्चा करवाया तो उन्होंने ये कहा, आगे से मेरी बीवी को धमकी वगैरह लगाकर, क्योंकि वो देहाती औरत है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसको क्या पता कि कागज़ों पे क्या लिखा हुआ है। इन्होंने जो कुछ लिखवाया अपनी मर्ज़ी का लिखवा के इन्होंने कहा जी वहाँ पे उसने अपना अंगूठा उसका लगवा के अदालत में पेश कर दिया कि हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दायर कर रहा है। और उसके बाद मैंने दो दिन के बाद मैंने पंचायत इकट्ठी की। पंचायत वालों ने इनसे मेरी बीवी बेयाब करवा दी और मुझे वापस कर दी। मैं घर ले आया। घर लाने के बाद 2 दिन के बाद मैंने जब उससे पूछा तो उसने साफ साफ कहा कि मुझे अशरफ उर्फ अमजद की बीवी ले गई और वहाँ पे अशरफ उर्फ अमजद और इफ्तिखार उसके भांजी का शोहर वो, और उसके बाद बाबर अराई न्यू मदीना टाउन 53 टुवल उकाड़ा थे।
انہوں نے مجھے کیپچر کیا اور مجھے ہراساں کیا. بہت تک دو کرنے کے بعد جب میں نے پھر پوچھا، اس نے کہا جی میرے ساتھ انہوں نے زیادتی بھی کی ہے. تو میں نے اپنی شرم کے مارے کچھ کرنا نہیں چاہا، کیوں کہ میں بودلا خاندان کا آدمی ہوں، میں عزت دار ہوں. میری بیٹیاں 3 جوان ہیں. بڑی بیٹی 20 سال کی ہے، اس کے بعد چھوٹی بیٹی 18 سال کی ہے. ان دونوں کے نکاح ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس 2022 میں انہوں نے بڑی عید کے بعد 14 جولائی کو پھر میں ڈیوٹی پہ گیا ہوا تھا. بیوی میری ایک گھر تھی اور میرا چھوٹا بیٹا گھر تھا. بڑے بیٹے ننیال گئے ہوئے تھے ملنے کے لیے. انہوں نے پھر آ کے دونوں عورتوں نے بیوی میری کو بسلا کر ساتھ لیا اور ساتھ میں نے جہیز کا سامان رکھا ہوا تھا بیٹیوں کا. 1.5 تولہ زیور بنا کے اور 1.5 لاکھ روپیہ کہیں سے مانگ تانگ کے میں نے جمع کیا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروں گا. شادی اور وہ ساتھ لے گئے. اس کے بعد میں نے پھر FIR کروائی اور FIR کروانے کے بعد جب میں نے ریڈ کروایا تو ان کو پتہ چلا کہ FIR ہمارے برخلاف ہو گئی ہے. تو انہوں نے لاہور لے جا کر ادھر اپنی مرضی کا بیان لکھوا کے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں کسی نے مجھے اغوا نہیں کیا، کسی نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی اور میں تو اپنے والدین کے پاس ہوں. جبکہ والدین سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک وہاں گئی نہیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں اس کے بھائی کا نمبر آپ کو دیتا ہوں، آپ وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس سے کہ جی آپ کے پاس ہے یا نہیں. تو نمبر نوٹ کریں 0340 49 81 582. نام اس کا ہے عباس، محمد عباس بودلا. آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، وہاں پہ نہیں ہے. یہ آپ کی بیوی کے بھائی کا نمبر ہے؟ بیوی کے بھائی کا نمبر ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ کہتی ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ جی میں تو کسی نے اغوا نہیں کیا، کسی نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں تو اپنے والدین کے پاس ہوں. اس لیے میں یہ نمبر دے رہا ہوں کہ آپ تسلی کر سکتے ہیں اس کے والدین سے. اس کا بھائی ہے، اس کا نمبر دے رہا ہوں، اس سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی میری چھوٹی بیٹی والے کے سسرال نے کہا کہ ہم تو آپ کی بیٹی کو جو ہے نا بیاہ کے نہیں لے جائیں گے، کیوں کہ آپ یہ کارروائی کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ یہ کارروائی ہوئی ہے تو کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو میں آپ نے مجھے پہلے جب میں نے آپ سے پوچھا تھا تو ویڈیو بنانے سے پہلے آپ نے مجھے کہا کہ پہلے ایک بار اغوا کیا، دوسری بار جب اغوا کیا تو ساتھ میں آپ کے گھر سے جو ہے وہ کچھ چیزیں بھی وہ اٹھا کے لے گئے. وہ کیا چیزیں تھیں ذرا وہ بھی عوام کو بتا دیں. جی دوسری دفعہ جو ہے نا اغوا کرنے کے ساتھ 1.5 تولہ زیور، جس میں بیٹیوں کو میں نے کانوں کی بالیاں، چھاپیں اور مختلف چیزیں بنوا کے رکھی تھی کیونکہ میں نے ان کو سسرال بھیجنا ہے. تو 1.5 لاکھ روپیہ رکھا ہوا تھا کسی سے مانگ تانگ کے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، ایز اے سیکورٹی گارڈ ہوں. سیکورٹی گارڈ کے پاس کتنی دولت ہوتی ہے. تو میں ان کے ودا کرنے کے لیے سامان رکھا ہوا تھا، وہ بھی لے گئے اور آج وہی سامان بیچ کے میرے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اب آپ نے جب پرچہ کروانے کی کوشش کی ہے چوری کا اس شخص کے اوپر جو آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، تو پولیس اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ میں نے اپلیکیشن لکھی اور DPO صاحب کے پاس پیش ہوا. انہوں نے SHO صدر تھانہ کو بھیج دی اور SHO نے کہا کہ جی آپ کے 2 پہلے پرچے ہو چکے ہیں، ابھی تیسرا پرچہ ہم کیسے کریں. ٹھیک ہے. میری کوئی سنتا نہیں ہے فریاد، کیوں کہ میرے پاس کھانے کے لیے اتنی کم آمدنی ہے تو میں ان لوگوں کو کیسے دوں یا کیا کروں. میری پولیس افسران سے گزارش ہے کہ میرا یہ واقعہ نوٹ کر کے میری بیوی کو بایاب کروا دیں اور اس کے بعد میری بیٹیوں کا خیال رکھیں. اور میں عدالت والے جج صاحبان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ معاملے کی تحقیقات کر لی کریں. یہ نہیں کہ قاضی کارروائی میں جو کچھ لکھا ہو وہی اس پہ سائن کر دیں کہ یہ تو بے قصور ہیں.
میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. میں دن کو بھی رو رہا ہوں اور رات کو بھی رو رہا ہوں. میں ڈیوٹی کے اوپر جاتا ہوں. کیوں کہ ڈیوٹی پہ نہیں جاؤں گا تو شام کو اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا. 6 بچے ہیں میرے, 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں. بڑا بیٹا 22 سال کا, وہ بھی لاہور میں مزدوری کرنے جاتا ہے, جس سے ہمارے گھر کا چولہا چل رہا ہے. تو ان لوگوں نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں. میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اقوام بالا سے کہ میری التجا قبول کریں اور میرے معاملات کو حل کریں اور میری بیوی کو بایاب کروا دیں مجھے ہر حالت میں. کیوں کہ میں بودلہ خاندان کا آدمی ہوں, یہ ارائیں قوم ہے, انہوں نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. میری پولیس حکام سے اور عدالت سے یہ بہت بڑی ریکویسٹ ہوگی کہ ان کا کیس جو ہے وہ ایک بار سنا جائے. اور جس طرح دعا دارا کیس کے اندر شروع میں لگ رہا تھا کہ دعا دارا کی مرضی سے شادی ہوئی ہے, لیکن بعد میں جیسے جیسے وہ کیس بڑھتا گیا اور پتہ چلا کہ دعا دارا کے ساتھ جو وہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا, تو اسی طرح ان کی سٹوری بھی مجھے ویسے ہی لگ رہی ہے کہ ان کی بیوی کو اغوا کیا گیا اور اغوا کرنے کے بعد اس پر بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے. اور اس سے جو ہے وہ یہ بیان لیا جا رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ اپنے گھر میں موجود ہوں. جس طرح انہوں نے نمبر دیا اپنے بھائی کا کہ وہ عورت گھر میں موجود ہی نہیں ہے. تو میری حکام بالا سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کیس کو ایک بار سنا جائے اور اس کی بیوی کو اس کے گھر میں پہنچایا جائے تاکہ یہ بھی خوش رہ سکیں اور اس کے جو بچے ہیں, ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں جن کے نکاح ہو چکے ہیں اور وہ نکاح ٹوٹنے والے ہیں, وہ بھی برقرار رہ سکیں. میں ہوں محمد ولید, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.